کوئی شخص شاید اس سے مستثنا نہیں ہوگا کہ کبھی نہ کبھی اس کی تعریف ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تعریف کرتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ کسی کی ہمت افزائی کے طور پر کچھ کلمات کہہ دینا، بھئی تم نے بڑا اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، دعا دے دو اس کو، یہ اس کا حق ہے. تو تعریف ہو جاتی ہے، یعنی وہ تعریف مبالغہ آمیز وہ تو منع ہے، خوش آمد درآمد کی تعریفیں منع ہے، کام نکالنے کے لیے تعریفیں کرنا جھوٹی منع ہے. لیکن اخلاص کے ساتھ اعتدال سے اگر کسی کی تعریف کر دی ہمت افزائی کے طور پر کہ اس کی ہمت بڑھے، خوشی ہو اس کو، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی بعض مرتبہ تعریفیں فرمائی ہیں. لیکن جب کوئی تعریف کرے تو ہر ایک آدمی کو یہ معاملہ پیش آتا ہے، تو اس سے دل میں خوشی تو ہوتی ہے کہ یہ میری تعریف ہوئی، تو خوشی ہوتی ہے دل میں. اور ایک طبی بات ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے خوشی ہونا. لیکن اس خوشی کے موقع پر کیا کرے جس کے نتیجے میں وہ خوشی عجب میں تبدیل نہ ہو، وہ خوشی عجب میں تبدیل نہ ہو، یہ اس کے لیے کیا کرے؟ حضرت والا اس کا علاج بتلا رہے ہیں کہ اگر خوشی ہوئی ہے تو جیسے میں نے اس کے طبی بات ہے، کون انسان ایسا ہے کہ جس کی اگر تعریف کی جائے تو دل میں اس کے کچھ خوشی نہ آئے؟ یہ خوشی طبی بات ہے، یہ کوئی گناہ بھی نہیں، یہ کوئی بیماری بھی نہیں. لیکن اگر اسی خوشی کو لے کے بیٹھ جاؤ اور اس کو آگے بڑھاؤ اور کہو کہ بھائی فلاں نے یہ تعریف کی تھی اور یہ کتنے اچھے الفاظ اس نے میرے لیے استعمال کیے تھے، اور اس کے نتیجے میں اپنا یقیناً میں کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوں، تو اس کے نتیجے میں وہ عجب پیدا کر دے گا. تو پہلا کام یہ ہے، ہمارے حضرت والا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، پہلا کام یہ ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرو دو طرح. ایک شکر یہ ادا کرو اگر اس نے جو تعریف کی ہے واقعی کسی اچھے کام کی، واقعی تم سے کوئی اچھا کام سرزد ہوا ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کام کی توفیق عطا فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کی توفیق عطا فرما دی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو اپنی ذات میں مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، میں ایسا نہیں تھا کہ مجھ سے یہ ہو جاتا، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ سے یہ کام لے لیا. یہ اس کا کرم ہے، اس کا انعام ہے، اس کی توفیق ہے. لہذا شکر کی مستحق در حقیقت اس کی ذات ہے اور تعریف کی مستحق اس کی وہ ذات ہے. یہ بندے میری تعریف کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اگر وہ توفیق نہ دیتے تو یہ کام نہ ہوتا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہی معنی ہے اس کے کہ تعریف اللہ کی ہے جس نے مجھے اس کام کی ہدایت دی اور یہ کام مجھ سے لے لیا. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی، اس کی طرف سے ہدایت نہ ہوتی، تو کبھی بھی میں یہ کام کر نہیں سکتا تھا. ایک شکر اس پر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک مرتبہ یہ شکر ادا کر لیا کہ یہ کام در حقیقت میرا نہیں ہے، اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ہوا ہے، تو جب یہ بات دل میں آئے گی، وہ ذرے سے چاہیں تو جو چاہے کام لے لیں. تو میں تو ذرہ ہی ہوں لیکن کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اس کا فضل و کرم ہے. تو یہ شکر اس پر ادا کرو. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ایک بزرگ تھے، تو ایک بزرگ تھے جب ان کی کوئی تعریف کرتا تھا بہت خوش ہوتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے، ہنستے تھے. تو یہی عادت چلی آ رہی تھی ان کی، کسی نے تعریف کی بہت خوش ہوئے،
خوشی کا اظہار کیا، ہنسے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ہاں کرتا ہوں، بہت خوشی ہوتی ہے. تو لوگ تو کہتے ہیں کہ صاحب اپنی تعریف جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. کہا کہ وہ میری تعریف کب ہوتی ہے؟ وہ تو میرے اللہ میاں کی تعریف ہوتی ہے، وہ تو میرے اللہ میاں کی تعریف ہوتی ہے. لہذا میں خوش اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہ میرے اللہ میاں کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے میرے ذریعے یہ کام کرا لیا. تو تعریف تو حقیقت اس کی ہے، اس پر خوش ہوتا ہوں. جب میرے اللہ میاں کی کوئی تعریف کرے میں خوش نہ ہوں؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف پر خوش ہوتا ہوں. لہذا حقیقت میں وہ تعریف تو اللہ تعالیٰ کی. تو پہلا کام کسی بھی تعریف سننے کے وقت میں یہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرے. اللہم لک الحمد لک الشکر، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کام مجھ سے لے لیا جس کے نتیجے میں یہ تعریف ہوئی. تو حقیقت میں تعریف آپ کیا. پہلا شکر تو یہ. دوسرا شکر یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا شکر اسی لمحے پہ یہ کہ میری اچھی بات اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر ظاہر فرمائی. ورنہ اگر میرے عیوب ظاہر ہوتے، اگر میری کوتاہیاں ظاہر ہوتی اس کے اوپر، تو یہ تو مجھ سے نفرت کرتا، یہ نہ جانے مجھے کتنا برا بھلا کہتا. تو یا اللہ شکر ہے کہ آپ نے میری اچھائیاں اس پر ظاہر فرمائی اور برائیوں سے پردہ پوشی فرمائی. تصور کرو کوئی انسان ایسا نہیں ہے انبیاء معصومین کے سوا کہ جس سے کبھی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو. عیبوں سے پاک ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے یا اللہ کے پیغمبروں کی، لیکن اور سب میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں، یہاں پر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے موقع پر اپنے ان عیوب کا دھیان کریں کہ میں ہی تو ہوں جس کی تعریف کی جا رہی ہے. اس کا حال تو یہ ہے، اپنے باطنی عیوب، اپنے وہ عیوب کے جو تنہائی میں، خلوت میں، دوسروں کے غیر موجودگی میں سرزد ہوتے ہیں. یہاں تک کہ انسان کے دل میں مختلف قسم کے وسوسے، خطرات آتے ہیں، ان کا بھی کہ اگر یہ چیزیں اس آدمی کے سامنے آتی تو یہ تعریف کرتا، یہ اچھا سمجھتا، پھر تو یہ برائی کرتا. تو اے اللہ شکر ہے آپ کا، اپنے فضل و کرم سے شکر ہے آپ کا کہ آپ نے اس کے اوپر میری اچھائی ظاہر فرمائی اور میری برائیوں کی پردہ پوشی فرما دی. یہ دوسرا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر ادا کرے. اور جب یہ دو باتیں ہو گئیں تو تیسری بات اس سے خود بخود نکل رہی ہے کہ بھائی یہ تعریف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور وہ جب چاہیں یہ توفیق سلب فرما لیں، نہ جانے کب توفیق سلب ہو جائے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. کتنے ہیں کہ جو ٹھیک ٹھاک کام کر رہے تھے لیکن اللہ بچائے مت الٹی ہو گئی، کجی پیدا ہو گئی، راستہ چھوڑ بیٹھے. اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے لوگ بھی اللہ بچائے بعض اوقات بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اور جب توفیق نہیں ہوتی تو برے حالوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ بچائے. تو یہ تصور کرے کہ آج پتہ نہیں کب میری حالت باقی رہے، اور اس حالت کا اعتبار کیا ہے. اس وجہ سے کیا میں اس کے اوپر اپنی عجب کا، اپنی بڑائی کا، اپنے کمال کا کیا دل میں
خیال لاؤں، یہ تصور کریں کہ کہنا ہے کب کھن جائے تو اللہ ہی سے پناہ مانگے. اے اللہ، یہ اچھائی آپ نے اپنے فضل و کرم سے پیدا فرمائی، ان کے دل میں خوشگوانی پیدا فرما دی. اے اللہ، اپنی رحمت سے اس کو برقرار بھی رکھیے اور اس نعمت کو زائل ہونے سے بچائیے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک. اے اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہے وہ مجھ سے ختم ہو جائیں. وہ تحول عافیتک، اور اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو عافیت آپ نے عطا فرمائی ہوئی ہے وہ بدل کر، اللہ بچائے، عافیت کا وقت کا عافیت کی حالت بدل کر مصیبت کی حالت آ جائے. وہ عافیت چاہے دنیا کی ہو، دنیاوی کاموں میں ہو، چاہے دینی کاموں میں ہو. تو جو عافیت آپ نے عطا فرما رکھی ہے اس کے تحول سے، اس کے بدل کر، پلٹ کر مصیبت میں تبدیل ہو جانے سے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و جمیع سخطک. اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو ناراض کرنے والا ہو وہ مجھ سے سرزد ہو. تو یہ توجہ کرو کہ یہ نعمت ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس پر اس کا شکر ہے، لیکن اے اللہ کہیں یہ زائل نہ ہو جائے. میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے زوال سے. جو بندہ یہ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کرے گا، اس پر شکر ادا کرے گا کہ اس نے ستاری فرمائی ہوئی ہے، اس نے میرے عیوب کو چھپایا ہوا ہے، تو اور ساتھ میں پناہ مانگے گا اس بات سے کہ یا اللہ یہ اچھی حالت کسی بری حالت میں تبدیل نہ. جو بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے گا اس کو محروم فرمائیں گے، اس کو محروم فرما دیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ بندہ محروم نہیں ہو سکتا. اس واسطے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کی تلقین فرمائی ہے. یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے ایسے وقت. تو تین کام تو یہ ہوئے کہ شکر، دو قسم کے شکر: اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر، اللہ تعالیٰ کی ستاری پر شکر کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے میرے عیوب چھپائے ہوئے ہیں. اور تیسرے یہ کہ اس نعمت کے زوال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ کام ہو. جب آدمی بندہ غفلت میں ہوتا ہے، اللہ بچائے، تو پھر وہ شیطان اس کو دوسری طرف لے چل پڑتا ہے. یہ تعریف ہو رہی ہے، کوئی اور ایسا کام کروں کہ اور لوگ تعریف کریں اور میری شہرت ہو، لوگوں کے اندر میرا تذکرہ اچھے انداز سے ہو، لوگ مجھے پسند کریں، اور اسی طرف انسان کو لے کر چل پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں حب جاہ پیدا ہوتی ہے کہ ایسے کام کروں جس سے لوگ خوش ہوں اور مزید تعریف کریں. ابھی تو اتنی ہوئی ہے، ذرا اور ہو جائے، ذرا اور ہو جائے، ذرا اور ہو جائے. حب جاہ اس سے پیدا ہوتی جاتی ہے، شیطان اس طرف لے کر پڑتا ہے. یہ لے پڑتا ہے کہ بھائی تو بڑے اونچے مرتبے پہ پہنچ گیا ہے، اتنے سارے مخلوق تیری تعریفیں کر رہی ہیں، تو عجب میں مبتلا کر دیتی ہے، کبر میں مبتلا کر دیتی. جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی آدمی سے بات کرنے کا بھی ڈھنگ سے روادار نہیں ہوتا. میں تو بہت اونچے مرتبے پہ پہنچ گیا، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں یہ چیز پیدا کرتی ہے. اور ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو، زاویہ نگاہ بدل کر یہ کام کر لو جو بتلائے گئے ہیں، تو انشاءاللہ رخ بدل کے دوسری طرف چل پڑے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے.